یہ کہانی نہ بچوں کے لیے ہے نہ بڑوں کے لیے، بلکہ ان کے لیے ہے جو اپنی عقل گھر چھوڑ آئے ہیں۔ تو چلیے اس دلچسپ کہانی کی آپ کو اسٹوری سناتے ہیں۔ بادشاہ جیسے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ وہ ایک جنگلی سور کے جن کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ ہر دن اس کا معمول یہی تھا کہ کبھی اسے پیار سے گلے لگاتا اور کبھی اسے زبردستی بستر پر لے جا کر رگڑتا۔ جنگلی سور کا جن بھی نہایت آسانی سے پانے والا تھا۔ اسے بس روزانہ تازہ گھوڑے کی لید کی ایک پلیٹ دے دی جاتی، جس کی بدبو اسے خوشی سے دیوانہ بنا دیتی۔ جب وہ خوب سیر ہو جاتا تو بادشاہ کے پاس آ کر اپنی توانائی نکالتا۔ لیکن بادشاہ کا یہ جنون جلدی دربار کے وزیروں اور افسران کی ناراضگی کا سبب بن گیا۔ وہ سب حیران تھے کہ ایک ملک کا بادشاہ ایک جنگلی سور کو ملکہ کیسے بنا سکتا ہے۔ اگر یہ بات عوام تک پہنچی تو سب کا مذاق بن جاتا۔ لیکن بادشاہ ان باتوں پر آگ بگلا ہو گیا۔ اس کے سائے میں رہنے والا سور کا جن اب اور بھی بے باک ہو چکا تھا۔ اس نے ایک دن دربار میں گھوڑے کی لید لا کر سب کے سامنے کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس نے زمین سے ایک ٹکڑا اٹھا کر بادشاہ کو بھی چکھنے کے لیے دے دیا۔ پورے محل میں محبت کی بدبو پھیل گئی اور لوگ ناک ڈھانپنے کے باوجود اس بدبو سے بچ نہ پائے۔ جب محل کا ذاتی محافظ اس سب کو برداشت نہ کر سکا تو وہ چپکے سے اس کی حقیقت جاننے چلا گیا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جن ایک دلدلی گوبر کے ڈھیر میں مزے سے لیٹا ہوا تھا۔ یہ منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا اور وہ فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ جن کے کارندے پہلے ہی اس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ حقیقت یہ تھی کہ ایک مہینہ پہلے اس جنگلی سور کے جن نے ایک جادوئی دوا پی تھی جو اسے پھر سے جوان بنا دیتی تھی، اور یوں وہ عرب ملک کی شہزادی بن گیا تھا۔ اپنی حسین صورت کی بدولت اس نے بادشاہ کا دل جیت لیا۔ دن میں وہ نیک، شریف اور پیاری بنتی، لیکن رات کو وہی جن بن جاتی۔ بس ایک ہلکی سی سانس لے کر تازہ پھل کو لید میں بدل دیتی اور پھر شوق سے کھاتی۔ ایک دن جب محافظ جیسی دوا دینے آیا تو شہزادی نے کہا کہ وہ بیمار نہیں، جبکہ عرب شہزادی دل کی بیماری میں مبتلا تھی اور روزانہ دوا لینا اس کے لیے لازم تھا۔ یہ سن کر جیسی کو شک ہوا۔ چپکے سے جاتے وقت اس نے ایک دم جن کے کارندے کی دم دیکھ لی۔ اس شک کی تصدیق کے لیے وہ رات کو جادوئی آئینہ لے کر آیا جو جنات کی اصلیت دکھاتا ہے، اور سچ دیکھ کر گھبرا گیا۔ اگلے دن اس نے دوبارہ کوشش کی لیکن جن پر اثر نہ ہوا۔ پھر وہ اپنے استاد کے پاس گیا اور اس سے ایک ایسی دوا لی جو جن کا روپ دکھا سکتی تھی۔ وہ دبے پاؤں شہزادی کے کمرے میں داخل ہوا اور اس کی جادوئی دوا میں وہ نئی دوا ملا دی۔ جن چونک ذہنی طور پر کمزور تھا، اس نے کچھ محسوس نہ کیا اور سارا پی گیا۔ اگلی صبح محل میں شادی کی تیاری ہو رہی تھی۔ بادشاہ جن سے شادی کرنے والا تھا، لیکن جیسے ہی پادری نے عہد محبت پڑھنا شروع کیا، جن کو بدن میں عجیب سا احساس ہوا۔ دوا نے اثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ فوراً تاج اٹھا کر بھاگ گیا۔ لوگ ڈر کے مارے ساکت ہو گئے، لیکن بادشاہ کی آنکھوں میں اب بھی محبت تھی، کیونکہ جن نے اسے سچی محبت کا ہار دیا تھا جو اسے پاگلوں کی طرح جن سے محبت کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ اس طلسم کو توڑنے کے لیے جیسی نے ایک قدیم اژدھے سے مدد مانگی، جس نے کہا بادشاہ کو صرف اس وقت ہوش آئے گا جب وہ پچھتاوے کے آنسو بہائے گا، اور یہ صرف بادشاہ کا بیٹا ہی کر سکتا تھا۔ جیسی نے استاد سے ایک جعلی موت کی دوا تیار کروائی۔ شہزادہ جیسے ہی یہ دوا پیتا ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوا کا اثر صرف 10 منٹ رہنا تھا تو جیسی فوراً بادشاہ کے پاس گیا۔ اپنے بیٹے کو مردہ دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنے ماضی پر ندامت ہوئی کہ اس نے بیٹے کو نظر انداز کیا اور فقط جن کے عشق میں پاگل رہا۔ جن نے بادشاہ کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی بادشاہ نے جن کا اصلی چہرہ دیکھا وہ لرز گیا۔ اسے اپنے کیے پر شدید شرمندگی ہوئی۔ جن نے غصے سے کچھ کہا تو بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو پکارا کہ اسے مار دیا جائے، لیکن وہ سب کمزور انسان تھے۔ جن ان پر حاوی ہو گیا۔ جن کے ساتھی آ گئے اور شہزادے کو مارنے ہی والے تھے کہ دوا کا اثر ختم ہوا۔ شہزادے نے تلوار پکڑی، ایک وار میں دشمن کو مارا اور پھر ایک زوردار وار میں جن کو بھی ختم کر دیا۔